حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلمان کے بارے میں کیا خوبصورت فرمان لکھتے ہیں سلمان نام اگر پوچھو تو ان کا نام عبداللہ ہے، سلمان فارسی کی نسبت پوچھو تو ان کی نسبت ہے ابن الاسلام یعنی اسلام کا بیٹا، سلمان فارسی کی دولت اور سرمایہ پوچھو تو فقر ان کی دولت اور سرمایہ ہے، ان کی دکان پوچھو تو ان کی دکان مسجد ہے، ان کی کمائی پوچھو تو ان کی کمائی صبر ہے، ان کا لباس پوچھو تو ان کا لباس تقوی ہے، تکیہ ان کی بیداری ہے یعنی رات کا جاگنا یہ ان کا آرام ہے، اور ان کا سرمایہ افتخار منا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کو فرمایا تھا سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے۔ کہاں فارس سے آئے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تو میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اگر ان کا قصد اور ارادہ پوچھو تو یریدون وجہہ، کہ ہر حال میں اللہ ہی کی رضا چاہتے ہیں، اور اگر یہ پوچھتے ہو کہ جا کہاں ہے، منزل کہاں ہے، تو جنت ان کا راستہ ہے، اور اگر یہ پوچھتے ہو کہ اس سفر میں ان کا ہادی کون ہے، راہبر کون ہے، تو خوب جان لو وہ امام المتقین سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ تعریفی کلمات حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں فرمائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فارس ایران کے ایک علاقے قصبہ تھا جئی، وہاں کے رہنے والے تھے اور رائل فیملی میں سے تھے، شاہان فارس کے خاندان میں سے تھے۔ اگر کوئی حضرت سلمان فارسی سے پوچھتا کہ آپ کس کے بیٹے ہو تو وہ کہتے انا سلمان ابن الاسلام، سلمان ابن الاسلام، میں سلمان ہوں اور اسلام کا بیٹا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر بہت زیادہ تھی، بعض کتابوں میں ہے 350 سال اور بعض میں اس سے بھی زیادہ، لیکن جتنی بھی روایات ہے 250 سال سے کم کی کوئی بھی نہیں ہے۔ 250 سال کے اوپر تو سارے ہی متفق ہیں، اتنی بڑی عمر انہوں نے پائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ مجھ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ اپنی زبان میں یوں سنایا۔ فرمایا کہ میں ملک فارس میں قریہ جئی کا رہنے والا تھا، اور میرا والد شہر کا نہ چودھری وڈیرا اور بڑا آدمی تھا، مجھے گھر سے نہ نکلنے دیتا، اور اس نے گھر کے اندر ایک آتش کدہ بنایا ہوا تھا، اور مذہباً یہ لوگ مجوسی تھے، آگ کو پوجنے والے، اور میری ڈیوٹی یہ تھی کہ کسی وقت بھی گھر میں جو آتش کدہ ہے یہ بجھنا نہیں چاہیے، آگ نہیں بجھنی چاہیے، خدا نہ بجھ جائے، تو مخلوق کی ڈیوٹی لگی ہوئی اپنے خدا کو کھڑا رکھو۔ ایک دن کوئی کنسٹرکشن کا کام تھا تو باپ کو وہاں مصروفیت تھی اور کھیت کی دیکھ بھال، رقبے کی دیکھ بھال کے لیے مجھے بھیجا، اور ساتھ تاکید کی ذرا ٹائم پہ آنا، خیال کرنا، دور نہ جانا، اور مجھے اس طریقے سے کر کے بھیج دیا کہ جلدی آنا۔ میں نکلا تو راستے میں گرجا مجھے نظر آیا، اور جب میں اندر گیا تو مجھے عیسائی لوگ نظر آئے جو خاص طریقے سے کوئی نماز عبادت کر رہے تھے، مجھے بڑا اچھا لگا اور دل میں آیا کہ یہ مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ پھر میں نے ان سے بات چیت کی، پوچھا تو انہوں نے کچھ تفصیلات بتائیں۔ پھر میں نے کہا بھئی تمہارے اس دین کی اصل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ملک شام میں۔ اتنے میں سورج غروب ہو گیا، کافی ٹائم گزر گیا۔ اب میرے باپ نے نہ قاصد دوڑائے، لوگ دوڑائے تلاش کے لیے، بہرحال مجھے انہوں نے لے لیا اور میں اپنے باپ کے پاس پہنچا۔ پوچھا دیر کیوں لگائی؟ کہا اس طرح میں گرجے میں گیا تھا اور وہاں جا کے مجھے وہ تو بڑا اچھا لگا، اور ان کا مذہب تو ہمارے مذہب سے اچھا ہے۔ وہ باپ کو غصہ آیا، کہنے کہ خبردار، ہرگز نہیں، ہمارا مذہب ان کے مذہب سے زیادہ اچھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے تو کہا نہیں، خدا کی قسم عیسائیت اس مجوسیت سے بہتر ہے۔ تو باپ نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں اور مجھے گھر میں ہی قید کر دیا۔ پھر میں نے کسی خاص طریقے سے، پوشیدہ طریقے سے ان عیسائیوں کو پیغام بھجوایا کہ دیکھو بھئی جب کوئی ملک شام سے قافلہ آ رہا ہو اور واپس جا رہا ہو مجھے اطلاع کرنا، میں یہاں سے شام جانا چاہتا ہوں۔ قدرتاً کچھ عرصے کے بعد ایک قافلہ آیا، تجارتی قافلہ تھا، اب شام واپس جا رہا تھا۔ ان عیسائیوں نے ان کو اطلاع کروا دی اور انہوں نے کسی بھی طریقے سے بیڑیاں کھول کے نکل کے اس قافلے میں گئے اور سیدھا جا کے ملک شام پہنچ گئے۔ اب ملک شام جب پہنچے تو وہاں جا کے انہوں نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ بھائی عیسائی دنیا میں اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے تمہارا؟ تو لوگوں نے ایک پادری کا نام بتایا۔ میں اس پادری کے پاس پہنچا، میں نے کہا میں بڑی مشکلوں سے اپنا گھر بار چھوڑ کر آیا ہوں، مجھے تمہارا دین اور مذہب اچھا لگا، اب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت کروں، آپ کے ساتھ رہوں، عبادت کروں، دین سیکھوں، آپ سے علم سیکھوں، تو آپ مہربانی کر کے مجھے خدمت کے لیے قبول کر لیجئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ رہنے لگا، لیکن چند ہی دنوں کے اندر مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ بندہ جو ہے نا، یہ بندہ ٹھیک نہیں، لوگوں سے خیرات، ڈونیشن، چیزیں جمع کرتا ہے، غریبوں کو دینے کے بجائے اپنے بعد دولت کے انبار لگا رہا ہے، اور 7 مٹکے اس نے سونے کے جمع کر لیے۔ خیر میں ساتھ رہتا تھا، میں کیا کر سکتا تھا، اس کی عزت تھی، نام تھی، شہرت تھی۔ خیر
خیر اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو لوگ آئے بڑے عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ کہ اس کی تجہیز و تکفین کر کے دفن کریں۔ تو جب لوگ آئے تو میں نے کہا تو بڑا خراب آدمی تھا، پھر تو دکھایا کہ اتنا مال جمع کیا، تم لوگ جو دیتے تھے جمع کرتا تھا، آگے کسی کو نہیں دیتا تھا۔ تو لوگوں کو بڑا غصہ، اچھا ایسا بغیرت آدمی تھا۔ تو اس مردہ کو انہوں نے سولی پہ لٹکا دیا اور دفن نہیں کیا، اور پھر ایک اور عالم کو اس کی جگہ پہ گرجا یا کلیسا جو بھی کیا اس کا ذمہ دار بنا دیا۔ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ رہنے لگا۔ کہتے ہیں کہ یہ والا بندہ واقعی خوف خدا والا، عبادت والا اور دنیا سے بالکل زاہد آدمی تھا، دنیا کی کوئی اس کو فکر نہیں تھی۔ تو میں نے اس سے بڑی محبت کی اور اس نے مجھے بہت کچھ دین سکھایا، میں اس کی خدمت میں رہا اور زندگی اسی کے ساتھ گزارتا رہا، مستقل میں اس کی خیال اس کے ساتھ خدمت کرتا رہا، اور مجھے اس سے اتنی محبت ہو گئی جو مجھے کسی سے بھی نہ تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ اس کی بھی موت کا وقت آ گیا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو میں نے کہا بھئی مجھے بتائیے اب آپ کے بعد میں کدھر جاؤں، مجھے تو ابھی اس دین کی بڑی چیزیں سیکھنی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے کہ اب ملک شام میں تو نہیں، موصل چلے جاؤ، اس شہر میں تو کوئی نہیں ہے، موصل چلے جاؤ، وہاں ایک عالم ہے ان کے پاس چلے جانا اور ان کی خدمت کرو۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا، موصل آ گیا۔ اب موصل والے کے پاس رہنے لگا، اتنے میں موصل والے کی بھی موت کا وقت آ گیا۔ اس سے آخر وقت میں پوچھا بھئی اب کدھر جاؤں؟ انہوں نے کہا بھئی نصیبین چلے جاؤ، وہاں ایک عالم رہتے ہیں عیسائی، ادھر چلے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نصیبین چلا گیا، اب ان کے ساتھ رہنے لگا۔ ادھر اس کی بھی، ان کی تو 250-300 سال عمر، باقیوں کی تو اتنی نہ تھی، اب ان کی بھی موت کا وقت آ گیا۔ تو میں پھر بڑا پریشان ہوں، میں نے کہا بھئی اب کدھر جاؤں؟ انہوں نے کہا بھئی عاموریہ شہر چلے جاؤ، وہاں ایک عالم ہے ادھر جا کے رہو۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس چلا گیا، ان کے ساتھ زندگی گزارنے لگا، عاموریہ والے کے بھی موت کا وقت آ گیا۔ میں نے کہا بھئی اب میں کدھر جاؤں؟ تو انہوں نے فلاں کئی جگہ مجھے پھر ایک کے بعد ایک جاتے رہے، میں آگے سے آگے ٹرانسفر ہوتا رہا۔ پھر آخری ایک عالم جو جب اس کا آخری وقت آ گیا جس کے پاس میں تھا، میں نے کہا بھئی اب مجھے بتاؤ تم بھی دنیا سے جا رہے ہو، اتنوں کو پہلے سارے چلے گئے، اب میں کدھر جاؤں؟ تو اس عالم نے کہا کہ دیکھو بھئی میری نظر میں اس وقت کوئی زمین کے اوپر ایسا صحیح توحید والا عالم عیسائی موجود نہیں جو تمہیں صحیح بات پہ لگائے۔ اب بہرحال آخری نبی کا زمانہ بڑا قریب آ گیا ہے، اور نشانیاں بتائیں، مدینہ کی نشانیاں بتائیں کہ ہجرت کی جگہ ہوگی وہاں رہیں گے، اور نبی علیہ السلام کی بھی 3 نشانیاں بتائیں۔ ایک یہ بتائی کہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، دوسری یہ کہ ہدیہ قبول کر لیں گے، اور تیسری کہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا شوق ہوا کہ اچھا اب آخری نبی آنے والے ہیں، میں پھر ادھر چلتا ہوں دیکھتا ہوں۔ اور اس عیسائی نے مجھے یہ کہا کہ جب تم اس جگہ کو دیکھو گے جگہ بھی پہچان لو گے، جب تم ان کو دیکھو گے ان کو بھی پہچان لو گے۔ بہت ساری نشانیاں بتا دیں اور یہ چل پڑے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے نا کچھ جانور، گائیں اور بکریاں جمع ہو گئی تھیں، تو مجھے انتظار تھا کہ کسی طرح میں عرب پہنچوں، تو مجھے قافلہ مل گیا۔ میں نے کہا بھئی دیکھو مجھے جانا ہے عرب، تو میرا سارا مال تم لے لو۔ شریف آدمی ایسے ہی کرتا ہے نا کہ میرا سارا مال لے لو، مجھے وہاں پہنچا دو۔ وہ تو مال کے دلدادے ہی نہیں تھے، وہ تو اللہ کا قرب چاہتے تھے نا۔ تو قافلے والوں نے وعدہ کیا اور وہ ساری بکریاں اور گائیں سب لے لیں کہ ٹھیک ہے تمہیں عرب پہنچا دیں گے۔ اب یہ راستے میں تھے تو قافلے والوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، اور یہ آزاد تھے، ان کو ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا غلام بنا کے۔ یہ غلام ہیں، پیسے لے لیے، ان کا مال ویسے الگ لے لیا اور ان کو بھی سیل کر کے ان کے پیسے بھی کھا گئے۔ کہتے ہیں میں غلام بن گیا۔ وہ یہودی مجھے کسی جگہ لے گیا، نخلستان سا تھا، تو ایک دم دیکھتے مجھے لگا اچھا میں صحیح جگہ پہنچ گیا ہوں، لیکن دل کے اندر کھٹک تھی کہ نہیں کوئی مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں پھر مجھے اس یہودی نے آگے کہیں کسی یہودی کے پاس بھیجا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کہتے 10 سے زیادہ مرتبہ بکا میں۔